ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والرز والعلم ضد الحسن والحسين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلم تسلیما سبحان ربی وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ آج اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 23ویں پارے کی ابتدا کریں گے۔ چند باتیں سورۃ یاسین کے ناطے سے۔ ہم سب مسلمان ہیں، سب پورے قرآن سے محبت کرتے ہیں، مگر سورۃ یاسین کو خاص مقام حاصل ہے۔ صورتوں کا بھی اپنا نصیب ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی گھر میں مصحف اٹھا کر دیکھیں تو پورا قرآن اور سورۃ یاسین ان کے پیج میں واضح فرق ہوتا ہے۔ کثرت سے استعمال سے پیج نرم ہو گئے ہوتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اور مرنے والوں کے قریب ہم اسے کیوں پڑھتے ہیں؟ اور یہ دیکھیں کہ قرآن کی ضرورت زندوں کو ہے زیادہ ہے یا مردوں کو زیادہ ہے۔ اگر یہ بات سورۃ یاسین میں ہے، زندگی کے شروع میں شعور کے آتے ہی ہم پتہ چل جائے تو تبدیلی زیادہ آئے گی۔ اور المیہ آج امت مسلمہ کا کیا ہے؟ قرآن کو ہم رسماً پڑھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ممکن ہے کہ یہ صورت پڑھی جائے گی، اور اس وقت بھی اگر سمجھ نہ آئے اور اس وقت بھی، تو اس کا پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ضرورت یہ ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ ہدایت کے اعتبار سے پڑھ لیا جائے۔ یہ صورت نبی کے ماحول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے ماحول کی عکاسی کرتی ہے کہ باپ دادا کی روایات کے غلام بن چکے تھے وہ لوگ، کئی سال سے ایک خاص طریقے کو دین سمجھنے کے بعد ان کا دل قبول کر ہی نہیں رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات سن رہے ہیں اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ آج اس دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب دین سے دوری ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلنے لگتی ہیں۔ سورت کے شروع میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تعصب کے آہنی پردوں میں جکڑا ہوا محسوس کروایا ہے۔ ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم سے اکثر لوگ کہتے ہیں کاش ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہوتے۔ میں کہوں گی کہ آج کے بعد کبھی نہ کہیے گا کہ ابو جہل بھی اس وقت اس دور میں موجود تھا، عبداللہ بن ابی بھی آپ کے دور میں تھا۔ اگر دل میں محبت نہ ہو تو آپ کے دور میں ہونا زیادہ خطرناک ہے۔ رسوائی کا ڈر زیادہ تھا ان لوگوں کو، اس دور کے لوگوں کو۔ اور اگر دل میں پیار ہے تو دوری بھی کچھ نہیں کر سکتی، آگے جا کر ملنا ہی تو ہے، مل ہی جائیں گے۔ یاد رکھیں، جب دل میں تکبر ہوگا اور تعصب ہوگا، خود کو بڑا سمجھنے کا احساس، اپنے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو نہیں چھوڑوں گی، ایسے لوگوں کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا۔ لا علموں کو علم مل جاتا ہے، جاہلوں کو علم مل جاتا ہے، پھٹکے ہوں کو راستہ بھی مل جاتا ہے، مگر جو دل میں یہ تکبر لے کر بیٹھتا ہے تو کہ میں بہت بڑی ہستی ہوں اور قرآن کے حکم چھوٹے ہیں، اس کو علم کبھی نہیں ملتا۔ متکبرین اور مستحلین متعصبین کو ہدایت نہیں ملتی، اور یہ لوگ جو دین کا مذاق اڑائیں، اللہ ان کو کبھی دین سرفراز نہیں کرتا۔ اور مزید آگے ہم آیت نمبر 12 میں ہم نے پڑھا تھا ما قدم و آثار ہوں، کیا ہے what I am leaving behind، پیچھے کیا چھوڑے جا رہی ہوں میں۔ ہر انسان اپنی ذات کے ساتھ اس دنیا میں نقوش چھوڑے جا رہا ہے۔ ہمارے اعمال نامے 3 مختلف قسم کے اندراجات کا کنٹینر ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھے اور برے اعمال کی صورت میں آگے بھیج رہے ہیں۔ اس طرح جن جگہوں پر ہم بیٹھ کر نیکی کرتے ہیں اس پر ہمارا اثر کیا پڑ رہا ہے۔ ہمارے اپنے سٹیپس بھی چھوڑے جا رہے ہیں اور اپنے سٹیمپس بھی یہاں لگاتے جا رہے ہیں۔ اور
اور تیسری چیز، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور پیچھے چھوڑ کر جانے والی سب سے قیمتی چیز ہماری اولاد، ہمارے بچے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو لمبی عمر دے، لیکن کسی وقت کی گھڑی رک بھی تو سکتی ہے۔ اگر اپنی اسی حالات میں، اسی سرکمسٹانسز کے ساتھ میں دنیا سے چلی جاؤں تو میری اولاد کیسا صدقہ جاریہ بنے گی؟ کیا میں نے ان کو اس قابل کر دیا کہ ان کی ترجیحات اس دنیا سے بڑھ کر آخرت کی ہو جائے؟ کیا ان کو میرے لیے اور اپنے لیے جینا آ گیا؟ اللہ کے لیے جینا آ گیا؟ جینا ان کو آ گیا؟ یا اللہ کے لیے جینا ہوتا کیا ہے؟ اس طرح کے کئی سوالات جو آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں کھڑے ہیں۔ اولاد ہمارا بہترین سرمایہ ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے۔ باقی رہنے والی نیکیاں اسی طرح ہوگی، جو کسی کو ہدایت کی راہوں پر چلا دے گا اس کی نیکیاں باقی رہ جائیں گی۔ علم تو ایسے لگتا ہے مسلمانوں کی ڈکشنری سے کہیں ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کا قدم جدھر بھی پڑتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ برے کام کو کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ایک چیز لکھی جا رہی ہے، یہ زمین بظاہر ہمیں بے جان لگتی ہے، لیکن یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے۔ قیامت کے دن یہ سب کچھ کھلے گا۔ ہماری اجتماعی نیکیاں ہماری انفرادی عمل پر اثر انداز ہوا کرتی ہیں۔ ہم سب اپنی ذات سے کچھ ہم سب نے اپنی ذات سے کچھ کرنا ہے، تاکہ اس دنیا میں سے ہمارا بہترین قسم کا نقش چلا جائے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب صحیح طور پر اللہ کی قدر سمجھ نہیں آتی تو ہم اس کی قدر نہیں جان سکتے، لیکن جب ہمیں اللہ کی صحیح قدر سمجھ آتی ہے تو یہ کلمات جو پارے کے سٹارٹ کے ہیں یہ منہ سے نکلتے ہیں۔ اس پارے کا موضوع کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اور آپ دیکھیں کہ پرندہ، جس طرح پرندہ اپنے جب تک اس کے دونوں پر موجود نہ ہو وہ اڑ نہیں سکتا، اسی طرح تقوی کے دو پر ہیں، ایک نیک اعمال اور ایک برے اعمال سے بچنا۔ اگر ہم صرف نیک اعمال کرتے جائیں گے تب بھی ہم جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم برے اعمال سے بچ نہ جائیں۔ تو ہمیں ایکویلنٹ چلنے کے لیے نیک عمل کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو برے عمل سے بھی بچانا ہے۔ اللہ سے تعلق میں کمی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق صحیح طریقے سے نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہم نیکیوں کے جتنے مرضی پٹارے کھول لیں بات نہیں بنے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان میں جو کمی بیشی اور رکاوٹیں ہیں اللہ وہ بھی دور کر دیں گی، توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ کیسے دور ہوں گی؟ علم کے ساتھ۔ غلط کام کرنے والوں کو دیکھ کر زیادہ دکھ نہیں ہوتا کہ جو غلط کام کرتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ سکل، ہمارا پیسہ، ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے، بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کرنا کیا ہے؟ عقیدے ٹھیک کرنا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ پرابلم کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی سکلز کو غلط طرف صرف اس لیے لگا دیں کہ ہمیں علم نہ ہو۔ تو علم حاصل کرنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اچھا تاجر، عقل مند تاجر وہ ہوتا ہے کہ میرا مال کا سب سے زیادہ فائدہ کہاں ہوگا وہاں وہ اپنا مال لگائے گا۔ تو آج ایک عقل مند تاجر اور ایک عقل مند مسلمان اور ایک فائدہ مند تجارت اس طرح ہوگی کہ ہم پہلے علم حاصل کریں، علم حاصل کرنے کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ ہم کس صدقہ جاریہ میں اپنا عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے نکات لیجئے۔ سب سے سٹارٹ میں راہ حق کو شہید کہا گیا، حبیب کی کہانی جس کو حدیث میں حبیب کہا گیا اس کی کہانی بیان کی گئی سورۃ یاسین کے سٹارٹ میں ہی۔ ظالموں کے لیے عذاب الہی کا تذکرہ ہے، منکرین کی ندامت کا ذکر ہے، گردش شمس و قمر کی بات ہے، وجود باری تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جنت کے مناظر ہیں، نیک و بد کو علیحدہ علیحدہ محمد کے قیامت دن صدا ہوگی کہ نیک اور بد علیحدہ علیحدہ ہو جائے، ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق کھڑا کیا جائے گا اور اعضاء گواہی دیں گے۔ آج تو ہماری زبانیں بہت چلتی ہیں، قیامت کے دن ہماری زبانیں روک دی جائیں گی اور ہمارے اعضاء ہماری گواہیاں دیں گے۔ اس کا ذکر بھی سورۃ یاسین کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی؟ اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا دشوار نہیں۔ قیامت والے دن
کفار کو اپنے تئیں ملامت کرنا اور پچھتانا پڑے گا۔ دوزیوں کو اپنے بزرگوں سے شکوہ کریں گے کہ تمہارے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے رہے تو ہمارا یہ انجام ہوا۔ متقین کے لیے نجات اور احکامات ہوں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں کا سلام۔ اور ہمیں ایک رول ماڈل دیا گیا اولاد ہونے کے ناطے سے، ینگ بندہ ہونے کے ناطے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے باپ کے سامنے گردن جھکا کر بیٹھ گئے کہ تفعل ما تؤمر، کہ جو اس کا آپ کو حکم دیا کیا وہ کر لیجئے۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ مکتب کی کرامت تھی یا کچھ اور تھا؟ بچوں پر جتنا مرضی وقت لگا دیں، عام طور پر ایسے نتائج نہیں ملتے جو کہ مطلوب ہوتے ہیں۔ مزید آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب کا ذکر ہے۔ آج موسیٰ پر انعامات الہی کیا تھے؟ فرشتوں کے اوصاف، نصیحت دینے والا قرآن۔ مشرکین کو نبی پر تو تعجب تھا کہ یہ بازاروں میں چلتے ہیں اور چلتے ہیں۔ انصاف کا حکم، ایوب علیہ السلام اور ان کا صبر، دوزخیوں کا جھگڑا، تخلیق آدم اور ابلیس کی سرکشی، نافرمانوں کے لیے قیامت کے دن کا عذاب۔ یہ چند ہیڈنگز تھیں۔ اگر آپ کی میری زبان میں دیکھیں تو آج کی غفلت کل کی حسرت اس پارے کا تھیم بن سکتا ہے۔ ہم چیک کریں کہ کیا آگے بھیجا ہے ہم نے، اور وہ نیکی جو سب سے معتبر ہو، جو کوئی نہیں کر رہا، آپ وہ کر جائیے۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ نیکیوں کا رواج پڑ جائے، نیکیوں کا موسم آ جائے، سب نیک ہو جائیں، پھر کریں گے۔ نیک تب بنیں گے جب سب نیک ہو جائیں گے، حالانکہ بات اس سے بالکل الٹ ہے۔ وہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی طرف سے سلام کن لوگوں کو ملتا ہے۔ ہم مزید اس بارے میں سلام قول من رب، سلام قول من رب الرحیم کن کو کہے گا رب تعالیٰ؟ پھر مقام حسرت کہ آج تم ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ۔ عبادت کیا ہے؟ اور ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا پر کیا جائے، ہر دن ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ صف بندی امت مسلمہ کو آرگنائزیشن دیکھیں گے۔ ہر امتحان جو ہے وہ آگے بڑھنے کا ایک موقع، ایک سیڑھی ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں امتحانات دینے پڑتے ہیں، اور جب بھی ہمارے پاس امتحان آئے تو یہ ہمارے آگے بڑھنے کا ایک موقع ہے۔ بلند درجات صرف نیکی کرنے پر نہیں بلکہ برائی سے پلٹ آنے پر بھی، اور یہ بھی کہ جب ہمیں نیکی کی توفیق ملے تو ہم نیکی کریں، اور جب ہم برائی میں جا رہے ہوں تو پلٹ آئیں اور توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے وقت میں برکت ڈال دے۔ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَ، فطرت کو جھنجھوڑنے والی پکار ہے یہ۔ بندہ مومن کی فطرت، جب فطرت سلیم رہتی ہے تو وہ یہ بولتا ہے کہ مجھے کیا پڑی تھی کہ میں اس ذات کو چھوڑ کر، مجھے کیا پڑ گئی کہ میں اس ذات کو چھوڑ کر دوسروں سے ڈروں، کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ حقوق اللہ پر کے موضوع پر اگر کوئی اور آیت نہ ہو اور کوئی حدیث نہ ہوتی تو یہی کافی تھی۔ یہ آیت کافی ہے جو اس پارے کی ابتدائی آیت ہے۔ فطرت کی پکار ہے کہ اللہ کے بندے بن کر، اس کی مان کر اس کی دنیا میں رہو، اور دوبارہ واپس جانے کا اہتمام بھی کرتے جاؤ۔ ترجعون، یقین رکھیے کہ ہم نے واپس لوٹ جانا ہے۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 23 سے آنورڈ پوری سورت اس پارے کے اندر موجود ہے۔ سورۃ صافات مکمل، پھر سورۃ صاد، دونوں ریزمبلنس ہیں دونوں صورتوں میں آپس میں۔ اس کے بعد سورۃ زمر کا کچھ حصہ جو کہ آیت نمبر 31 تک ہے۔ کچھ نکات لے لیجئے اس سوچ کے ساتھ کہ قرآن میں جتنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آخری انجام کے بارے میں خبردار کرنا، آیت نمبر 25 کا یہ پیغام ہے۔ اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، آیت نمبر 25۔
عبادت کا حق ادا کرنا ہے۔ آیت نمبر 35، کتاب اللہ سے خبردار کرنا ہے لوگوں کو اور خود بھی خبردار ہونا ہے۔ اللہ کی کتاب سے خبردار ہونا ہے اور خبردار کرنا ہے۔ آیت 40، اللہ کی صفات پر غور و فکر کرنا ہے، اللہ کا خالص بندہ بننا ہے۔ سورۃ صافات آیت نمبر 4، اللہ کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ آیت 40، پہلے لوگوں کے حالات سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ آیت 72، خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی۔ آیت 96، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ 100 ہے آیت سورۃ صافات۔ 101 بھی ہمیں میسج ملتا ہے، اللہ کے لیے خالص ہونا ہے۔ اللہ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ سورۃ فواد آیت 11، وہی رات کو دن اور دن کو رات میں لپیٹتا ہے۔ آیت 18، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے عبادت کرنا ہے۔ آیت 65، عمل کے نکات لے لیجئے، طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرنا ہے، ایک رب کے بندے بننا ہے، خیر خواہ بننا ہے۔ آیت 30 سے 37 تک حبیب کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور یہ دیکھتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا بار بار تذکرہ کیوں کیا۔ اللہ ہمارے گھر والوں کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھر والوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔ عمل کی بات کیا ہے، یہ گھریلو زندگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ جب ہم گھر کی زندگی میں مصروف ہوں تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کی نشانی اور سبق لینا ہے۔ سورۃ یاسین رکوع نمبر 3 میں آنورڈ یہ ساری باتیں ہیں۔ سلام قول رب الرحیم کے قابل بنانا ہے خود کو، کہ اللہ تعالیٰ جن کو سلام بھیجتا ہے وہ کیسی پرسنالٹی ہیں، اور ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ہی جرم والوں سے علیحدہ ہو جائیے کہ اس دن جب پکار ہوگی، وَمَتَازَ الْيَوْمِ، شرمندہ کر دے گی یہ پکار ہمیں جب پکارا جائے گا آپ تو نکلیے یہاں سے۔ دوسروں کی خوشی کے لیے ہم بڑے بڑے گناہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر قیامت کے دن دوسروں سے الگ ہونا پڑے گا۔ قیامت جو آنے والی ہے اس کے لیے تیار رہنا ہے اور اللہ کو کن فیکون سمجھنا ہے۔ آیت 82 سورۃ یاسین میں ہمیں یہ میسج ملتا ہے۔ کدھر لکھا ہے یہ؟ سورۃ یاسین کو دوبارہ 82 نمبر آیت پڑھیے، اس میں مل جاتا ہے کہ صاحب کن فیکون وہ ہستی ہے جس کو آپ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کی اس صفت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کو مایوس سے نکالنا ہے۔ اگر آپ لوگ بہت زیادہ بے چین بھی ہوں تو اس طرح دعا کریں کہ اے کن فیکون کے مالک، میرے غم کو کن کہہ دے، میری صحت پر کن کہہ دے، میری تنگی پر، میری بیماریوں کے ساتھ، اور میری دل کی ہر بات کو سیدھا کر دے۔ سورۃ صافات ہمیں میسج دے کے جاتی ہے کہ ہم نے اپنے اندر اوابین کی خصوصیات لانی پیدا کرنی ہے، ہر وقت دل اور دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے۔ اللہ ایوب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کہہ دی، اور دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ یہ باتیں فرماتے ہیں کہ جان نماز بچھی رہے، جب دل کرے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، تسبیح ہو تو اللہ تعالیٰ سے بات کریں، ذکر کرتے رہیں، کسی کی مدد کر دیجئے۔ نیکیاں کمانے میں بہت موقع اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں دیتے ہیں، اور بڑے بزرگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آیت 48 ہمیں یہ میسج دے کے جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات حضرت ابراہیم کا کردار ہے، اور آگے دعا ہے جو آیت 99 میں ہے، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے صالحین میں شامل فرما۔ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھانا ہے، حضرت اسماعیل جیسی فرما بردار اولاد کے اہل بننا ہے، قابلیت پیدا کرنی ہے کہ جس طرح سے حضرت اسماعیل نے اپنے باپ کے فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی اولادیں دے کے قابل بنا دے۔ یونس کی طرح مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اور آخری بات، الحمدللہ رب العالمین، اور آگے کہ اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس خدا کی تعریفیں ہیں جو کہ سب کرنے والا ہے۔ سواد یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ سواد ہمیں مقصد حیات کے بارے میں انفارمیشن اور اکٹھے کرنے کی اور اپنے مقصد حیات کو جاننے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ آیت نمبر 27، ہماری کتنی آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، ہر آزمائشوں پر صبر کرنا ہے۔
مستقل اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ سورۃ زمر کے ناطے سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ میرے دل کو کھول دے۔ ہماری جلدوں کا نرم ہونا ایمان کی علامت ہے، جو ہمیں عمل کے نقطے ملتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہم نے دیکھ لی، رب ہب لی من الصالحین۔ یہ تھا آپ کا پارہ نمبر 23، جس میں بہت کچھ تھا اور اس کو ہم نے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کیا ہے۔ یہ صرف سوالات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے جوابات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بخیر مستقل پڑھنے کے لیے ملتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، سلامت رہے، آباد رہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ آمین۔ اللہ حافظ۔